الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کا منفرد سلسلہ اسلام اور سائنس، ایک نئے موضوع کے ساتھ دلچسپ معلومات۔ And today's topic is unique, rather it's part of our life or to say it's life۔ آج کا ٹاپک ہے مشکلات، challenges، امتحانات۔ Can you think of a human life without worries and challenges؟ کیا آپ اس دنیا میں کسی ایسی انسانی زندگی کا تصور کر سکتے ہیں جس میں پریشانیاں نہ ہوں، مشکلات نہ ہوں، challenges نہ ہوں؟ It's very difficult to an extent it's impossible۔ کسی حد تک شاید یہ ناممکن ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ فلاں شخص کو جانتے ہیں جو کہ مسکراتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ Just because a person smiles all the time doesn't mean their life is perfect۔ The smile is the symbol of hope and strength۔ اگر وہ واقعی ایسا ہے کہ وہ انسان ہر وقت مسکراتا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ وہ اتنا طاقتور ہے، اتنا مضبوط ہے، کیونکہ مسکرانا یہ امید اور مضبوطی کی نشانی ہے، حالات سے مقابلہ کرنے کا اعلان ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اور مد نظر رہے، مسکرانے سے اپوزٹ ہے رونا، ٹو ویپ، اور رونا یہ کمزوری کی نشانی ہو ہر دفعہ یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ Crying doesn't indicate that you are weak۔ Since birth it has always been a sign that you are alive۔ رونا اس بات کی نشاندہی نہیں ہے کہ آپ کمزور ہیں، بلکہ جب سے آپ پیدا ہوئے رونا تو اس بات کی نشانی ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ Infant can communicate their needs only through crying۔ بچے تو صرف روتے ہیں، اپنی ساری ضروریات کا اظہار کرنے کے لیے ان کے پاس جو میڈیم ہے، جو ذریعہ ہے، وہ یہی ہے کہ وہ روتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، excessive crying can lead to brain damage۔ زیادہ رونا بچے میں دماغی امراض کی وجہ بن سکتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق بچہ جب روتا ہے، عام طور پہ گھروں کے اندر یہ منظر دیکھا جاتا ہے کہ بچہ رو رہا ہے تو اس کو رونے دیا جاتا ہے، وہ روتا رہتا ہے اور روتے روتے خود ہی چپ کر جاتا ہے۔ یہ جو بچہ روتا رہے اور پھر خود ہی چپ کر جائے، یہ کس بات کی نشاندہی ہوتی ہے؟ یہ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ the child is exhausted and despaired of getting help، کہ بچہ تھک گیا ہے بہت زیادہ، مزید رو ہی نہیں سکتا، یا وہ اس بات سے نا امید ہو گیا کہ اس کو کوئی مدد ملے گی، کوئی آ کے اس کو چپ کرائے گا، اور یہ دونوں چیزیں بچے کی صحت کے لیے خطرناک ہیں۔ احتیاط کیجئے۔ تو موضوع ہے ہمارا مشکلات، challenges۔ To fall down may be an accident, but not to stand up is a choice۔ ٹھوکر لگی، گر گئے، یہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، انسان گر جاتا ہے، it's normal، it's routine۔ لیکن مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے کہ گرا ہوا انسان اٹھنے سے انکار کر دے۔ Remember, life is tough۔ زندگی آسان نہیں ہے، اور یہ ایک بات میں والدین کو اور اساتذہ کو سمجھا دوں اس دور میں جب جنریشن زیڈ ہمارے سامنے ہے اور ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، میڈیا، کارٹونز، سوشل میڈیا، اس سے ہماری زندگی میں بہت زیادہ پنجے گاڑے ہوئے ہیں کہ یہ بات آپ کو بھی اپنے بچوں کو بتانی چاہیے۔ یہ جو دادی، نانی اور بڑے لوگ بٹھا کے بچوں کو رات کو سٹوریاں نہیں سنایا کرتے تھے، کہانیاں سنا کے سلاتے تھے، یہ بڑی عمر کے افراد اپنی آئندہ آنے والی نسل کو تیار کر رہے ہوتے تھے۔ کس کام کے لیے؟ آنے والے خطرات سے نبٹنے کے لیے۔ They were trying to prepare the next generation for the upcoming dangers, for the upcoming threats۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ آج بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، آج وہ بچہ سیکھ رہا ہے موبائل سے، تو اس بچے کو آپ نے یہ بتا دیا، have you told them، کہ آپ نے ان کو بتا دیا بچوں کو کہ اس دنیا کے اندر کارٹون کی طرح چھڑی نہیں ہوتی کہ وہ چھڑی کو ایسے کریں تو سارا کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔
اس دنیا کے اندر کارٹون کی طرح دروازہ نہیں کھلتا کہ اسے جمپ لگا کے جائیں تو کہیں اور نکل آتے ہیں. نو، لائف از ٹف. زندگی چیلنجز سے بھری ہوئی ہے. زندگی میں صرف پھولوں کے ٹوکرے نہیں ملتے بلکہ بہت سی تکالیف بھی آتی ہیں، ہارڈ شپس آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ بننا چاہتا ہے، جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، کبھی کبھار سارے وسائل لگا کر بھی اس کو اپنی من چاہی چیز نہیں مل پاتی. جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے حاصل نہیں کر سکتا. اب وسائل کیا ہیں؟ وٹ آر دا ریسورسز؟ وقت، پیسہ، عہدہ، ٹائم، منی اینڈ اتھارٹی. یہ سب کچھ بہت زیادہ تعداد میں لگانے کے بعد بھی جو انسان خواہش کر رہا ہوتا ہے، وٹ ہی از وشنگ فار، ہی کی ناٹ گیٹ دیٹ تھنگ. اور خواہشات کا تو حال کیا ہے؟ وشس سرکل ہے. ایک عام آدمی بہت زیادہ دولت مند بننا چاہتا ہے، اور دولت مند وہ بادشاہ بننا چاہتا ہے، اور بادشاہ وہ پوری دنیا کا بادشاہ بننا چاہتا ہے. اب جب تک یہ سرکل چلتا رہے گا، دس وشس سرکل آف ڈیزائرز ول کیپ آن گوئنگ. یہ گھومتا چلا جاتا ہے. تو وٹ شوڈ بی دا کرائٹیریا؟ معیار کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے بزرگوں سے سنا کہ معیار یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں. اور ہونا بھی یہی چاہیے. دین میں تو موٹیویشن ملے نا. وہ انسان جو پانچوں نمازیں پڑھتا ہے وہ اس کو دیکھے جو تہجد گزار بھی ہے، جو کہ زیادہ وقت مسجد میں گزار کے تسبیحات میں مشغول رہتا ہے، حلال روزی کی جستجو کرتا ہے، زیادہ نیکیاں کرتا ہے. تو دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے، موٹیویشن ملے گی. اور دنیا میں ہم نے سنا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ گاڑی والا بائک والے کو دیکھے، بائک والا سائیکل والے کو دیکھے، سائیکل والا اس کو دیکھے جس کے پاس سواری نہیں ہے، اور سائیکل والا اس بڑی جیپ والے کو بھی دیکھے جو کہ گوشت نہیں کھا سکتا، چینی نہیں کھا سکتا. یعنی اس کو ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ تم یہ نعمتیں نہیں کھا سکتے، اور سائیکل والا یہ سوچے کہ میں یہ نعمتیں کھا سکتا ہوں اور اس کی اہمیت پہ غور کرے. جسٹ تھنک، سوچے تو صحیح کچھ دیر بیٹھ کر. جسٹ تھنک فار اے مومنٹ، جسٹ اسپیئر سم ٹائم اینڈ تھنک دیٹ میٹ از اے ویری ٹیسٹی ڈیلیشیس بلیسنگ. That sugar, it's a very tasty and delicious blessing. That person is riding on a car, that person is having a very luxurious sort of vehicle, but he cannot enjoy that food. And this is what? This is something to be blessed upon. This is something to be thankful on. کیا یہ بات ایسی نہیں جس پہ شکر ادا کیا جائے؟ سوچئے تو صحیح، تھوڑا وقت نکال کے اس پہ غور تو کیجئے. اور پھر یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ کبھی کبھار بندہ سارے وسائل لگا کر بھی وہ حاصل نہیں کر پاتا جو اس کی خواہش ہوتی ہے، جو اس کے اندر ایک امید ہوتی ہے. مالی مسائل آ جاتے ہیں، فائنینشیل پرابلمز آ جاتی ہیں، صحت کے مسائل آ جاتے ہیں، ہیلتھ ایشوز آ جاتے ہیں، خاندانی مسائل آ جاتے ہیں، نوکری کے مسائل آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھار نیچرل ہیزرڈز آ جاتے ہیں. طوفان آ جاتا ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، اور کچھ ایسا ایک دم سے ہو جاتا ہے کہ وہ سارے وسائل لگانے کے باوجود وہ اپنی خواہش پوری نہیں کر پاتا. تو انسان پھر صبر نہیں کرتا، شارٹ کٹس ڈھونڈتا ہے، نشے میں پڑ جاتا ہے، چوری ڈکیتی دھوکے اس طرح کے کام کرنے لگ جاتا ہے کہ بس میری مرضی پوری ہو جائے. حالانکہ آپ ایک بات بتائیے مدنی چینل کے ناظرین، کبھی سوچئے، سم ٹائمز ناٹ ٹو گیٹ دا ڈیزائرڈ تھنگ از این ایکسلنٹ اسٹروک آف لک. کبھی کبھار جو چیز آپ مانگ رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ کو نہیں ملتی، اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں کتنا خوش قسمت تھا کہ وہ چیز مجھے نہیں ملی. اس چیز کے ملنے میں مجھے کتنے نقصانات تھے، اور میں اس کی خواہش کر رہا تھا لیکن مجھے وہ نہیں ملی تو مجھے کتنا فائدہ ہوا. تو پھر یہ رب جو ماں سے 70 گنا زیادہ میرا رب مجھ سے پیار کرتا ہے، میرا مولا، میرا اللہ، بے شک وہ بہتر جانتا ہے، علیم و خبیر ہے. So challenges and hardships, مشکلات, don't wait for the things to get easier, simpler and better. Life will always be complicated. Learn to be happy right now, otherwise you will run out of time. کبھی اس بات کا انتظار نہ کریں کہ معاملات زندگی کے آسان ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے، میری مرضی کے مطابق زندگی چلنے لگ جائے گی. نہیں، نیور. زندگی ایسی پیچیدہ رہے گی ہمیشہ، اسی طرح ہی گنجل پڑتے رہیں گے، کوئی نیا مسئلہ کریٹ ہو جائے گا، وہ حل ہوگا تو کوئی نیا مسئلہ آ جائے گا. تو آج نہیں تو کل مقابلہ کریں مسکراتے ہوئے. Try to smile whenever that hurricane will approach.
جب بھی یہ طوفان، یہ سائیکلون، یہ چیلنجز، یہ مشکلات، یہ ہارڈشپس آئیں، مسکرا کر ان کا مقابلہ کریں. اس لیے تو سائنسدان کہتے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے بھی مسکرانا چاہیے، کیونکہ انسان جب مسکراتا ہے آٹومیٹکلی اس کے دماغ کے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، ڈوپامین ایکسکریٹ ہوتا ہے اور موڈ خوش ہو جاتا ہے، اور اس خوشی کی وجہ سے اس کے ارد گرد کا ماحول سارا مسکرانے لگتا ہے. اس کی ایک مسکراہٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے گھر والے، اس کے کولیگ، اس کے بچے بھی مسکرانے لگے. تبھی تو کہا جاتا ہے کہ اگر مسکرا سکتے ہو تو مسکراؤ، تھوڑا اور مسکرا سکتے ہو تھوڑا اور مسکراؤ. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو آج اس کی بہت ضرورت ہے. ٹرائی ٹو بی اے اسمائلنگ فیس. تو مدنی چینل کے ناظرین، مشکلات کے مختلف لیولز ہوتے ہیں. ایک آرگنائزیشنل لیول ہوتا ہے، اجتماعی مشکلات ہوتی ہیں، انڈیویجول انفرادی مشکلات بھی ہوتی ہیں، گھریلو مسائل آ جاتے ہیں، کاروباری مسائل ہوتے ہیں، اور ٹائپس بھی مختلف ہوتی ہیں، ہیلتھ کی مشکلات ہوتی ہیں، صحت کے پرابلمز ہو جاتے ہیں، فائنینشیل، ایموشنل، اور ہر ایک کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، اس کو ڈیل کرنے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے. اب آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، مشکل تو اس میں آئے گی. پروفیلیکٹکلی فور کاسٹ کر لیتے ہیں، اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کام کو جو میں کرنے جا رہا ہوں تو کیسی اس میں مشکل آئے گی، اور اس کے لیے ایمرجنسی پلانز بنائے جاتے ہیں. یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں، بڑی بڑی کمپنیز، یہاں پر ریزرو فنڈ ہوتے ہیں کہ بہت بڑا لاس اگر ہو گیا تو اس فنڈ سے پیسے نکال کے نقصان کو پورا کیا جائے گا. اور بڑی بڑی بلڈنگز میں آپ نے دیکھے ہوں گے ایگزٹ روٹ بنائے جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ بلڈنگ میں کوئی ہنگامی حالت پیدا ہو جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے یا کچھ اور ہو جاتا ہے تو پھر لفٹ تو کام نہیں کرے گی. اور یہ یاد رکھیے، جب بھی فائر الارم بولے کسی بلڈنگ میں، کبھی بھی لفٹ استعمال نہ کریں، ہمیشہ سیڑھیوں کی طرف جائیں. اور ایگزٹ روٹ لکھا ہوتا ہے ہمیشہ، ایگزٹ روٹ اور ایمرجنسی ایگزٹ روٹ، کہ اگر آپ بلڈنگ میں پھنس گئے ہیں ایگزٹ روٹ پہ جائیں، ایمرجنسی کی صورت میں نیچے آئیں. تو بہترین پلان تو یہی ہوتا ہے کہ صرف پلان اے نہ ہو، بلکہ پلان اے کے ساتھ پلان بی بھی ہو، پلان بی کے ساتھ پلان سی بھی ہو، ڈی ای ایف، بلکہ پلان زی تک ہو. اتنے پلانز ہو کہ اگر یہ پلان نہیں چلے گا تو یہ پلان لگا لیں گے، یہ پلان نہیں چلے گا تو یہ پلان لگا لیں گے. تو ہم انسان ہیں، کمزوریاں اور مثبت پہلو تو انسان کی شخصیت کا حصہ ہیں. انسان خوشی کے لمحات میں شاداں و فرحاں بھی ہو جاتا ہے، غمی کے لمحات اس کو دکھی کر دیتے ہیں. اٹس جسٹ نیچرل، اٹس جسٹ نیچرل. وی آر میڈ اپ آف آل دا ویکنیسز اینڈ پازیٹیو پوائنٹس. ہم انسان ہیں، اور سارے مثبت اور منفی پہلو تو ایک انسان کے اندر ہی ہوتے ہیں. انسان کہتے ہیں اس کو ہے جو کہ دکھ بھی کرے، روئے بھی، مسکرائے بھی. لیکن مدنی چینل کے ناظرین، دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ انسان پنجرے کے اندر بیٹھا ہے، قید میں ہے، اور اس پنجرے کی چابی بھی اس کی جیب میں ہے، اور وہ خود اپنے آپ کو باہر نہیں نکال رہا، اپنی مشکلات کو دعوت دے کے اپنے سامنے بٹھا رہا ہے، ختم نہیں کر رہا. تو سوچنا چاہیے کہ جس مشکل کا میں شکار ہوں، میں نے کس سے مشورہ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، اس مشکل کو ختم کیسے کرنا ہے. Sometimes we need to rehaul. Life can go from 0 to 100 real quick. کبھی کبھار جس طرح ہمیں گاڑی کے انجن کو ری ہال کرنا ہوتا ہے نا، کبھی کبھار جس طرح ہمیں موٹر سائیکل کی ٹیوننگ کرانی پڑتی ہے، اور ہماری جو ڈیوائسز ہیں، ہمارے موبائل فون، ہماری ٹیبلٹس، ہمارے آئی پیڈز، اس کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح ہمیں بھی چارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے. وی نیڈ چارجنگ. اور ایسے ہو جاتا ہے کہ زندگی 0 پر ہوتی ہے، کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے 100 تک پہنچ جاتی ہے. تو ایکس کی ویلیو، جس طرح میتھس کے اندر الجبرا ہوتا ہے، ایکس کی ویلیو یاد رکھیے اسی وقت ٹھیک آتی ہے جس وقت آپ نے سارے فارمولے ٹھیک لگائے ہوتے ہیں. اگر ایک فارمولہ بھی غلط ہو جائے، سارا کوشچن غلط ہو جاتا ہے. سو دس لائف از جسٹ لائک دیٹ الجبرک ایکویشن، اینڈ دس ایکس ویلیو ول بی رائٹ اف یو ول اپلائی آل دا فارمولا رائٹ. صحیح فارمولے لگائیں. اور ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں، بہت اہم بات، یہ چیلنجز اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور وہ کیا کہ ہم نے آخرت کو مقصد نہیں بنایا. دیٹ ججمنٹ ڈے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. Being a Muslim, it's our staunch belief that any loss or major setback at that day will be a total failure. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ ایک ایمان ہے کہ قیامت کا دن ہے، اور قیامت کے دن یہ سزا اور جزا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ وہ جہنم میں جائے گا تو اس کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہے. دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. ایک اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے
سارا سال اس نے کوشش کی، محنت کی اور وہ فیل ہو گیا. بہت بڑا لاس ہوا، میں مانتا ہوں اٹس اے ویری بگ لاس، لیکن ٹھیک ہو جاتا ہے. مطلب اس کے ماں باپ کا پیسہ لگا، اس کا سال ضائع ہوا، وہ اپنے ساتھیوں سے 1 سال پیچھے ہو گیا، اب اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. اس کے اساتذہ نے بھی اس کو بولا، اس کے والدین نے بھی اس کو ڈانٹا، سارے نقصانات ہیں، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، پھر پاس ہو جائے گا. اور معاشرے میں کتنے لوگ آپ کو ملتے ہیں جو پہلے فیل ہوئے تھے کسی کلاس میں، آج وہ کامیاب ہے، سب کچھ کر رہے ہیں. اسی طرح اگر کسی دکاندار کی دکان میں نقصان ہو گیا، خدا نخواستہ آگ لگ گئی یا کوئی بڑی ڈکیتی وغیرہ ہو گئی، بہت بڑا نقصان ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس نقصان کی بھی کمپنسیشن ہے. وہ اس کے عزیز رشتہ دار آ جائیں گے، وہ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو پھر سیٹ کر لے گا. تو ثابت میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ ناکام ہو گیا، اس کی بھی کمپنسیشن ہے، وہ دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے. ایک تاجر ہے، اس کی دکان کا مسئلہ بنا، اس کی بھی کمپنسیشن ہے، وہ کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ وہ شخص جس کا قیامت کے دن یہ اعلان ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا، اب مجھے بتائیے اس بیچارے کا کیا حال ہوگا، اس کی کیا کمپنسیشن ہے، اس کی پریشانی کا حال کیا ہوگا. منہاج العابدین کے اندر حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی رضا کا پابند بنائے جو جنت الفردوس کی راہ ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا، جنتیوں کو جنت میں داخل ہوتے وقت کہا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش جو تم نے دنیا میں کی مقبول ہوئی. تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ جنت میں جانا اسی کو نصیب ہوگا جس نے دنیا میں کوشش کی اور کما حقہ خدا کی بندگی میں مصروف رہا. اللہ کی رحمت سے داخلہ جنت میں ہوگا. آخرت کو مقصد بنانا یہ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے شدید مشقتوں کا سامنا ہو سکتا ہے. This way is not easy. This ordeal is full of hardships. اس راہ میں بڑی دشواریاں ہیں، مشکلات ہیں. اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں، آپ کسی اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں آؤ آؤ ہمارے ساتھ کھیلو آؤ، وہ کہتا ہے نہیں جی میرا پیپر ہے کل، میں تو پیپر کی تیاری کر رہا ہوں. بڑا زبردست اسٹوڈنٹ ہے جی یہ تو، واہ کتنا قابل آدمی ہے. اور یہ ریسرچر، نہ وہ شراب پی رہا ہے، نہ وہ رنگین راتیں اس کی زندگی میں ہے، نہ وہ محفلیں کوئی ایسی لے رہا ہے. کیوں؟ اس نے ریسرچ کرنی ہے، اس نے کوئی نئی چیز ایجاد کرنی ہے، اس نے کوئی نئی دوائی بنانی ہے، اس نے کوئی نیا جہاز بنانا ہے. کیوں؟ ریسرچر ہے، سائنٹسٹ ہے. اس کو بھی لوگ برا نہیں کہیں گے، خوش ہوں گے، کتنے اچھے لوگ ہیں یہ، دیکھو دنیا کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں. کیوں؟ دنیا میں ان کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو استعمال کرنے کے لیے، اس مقصد کو پانے کے لیے انہوں نے فضول چیزوں کو چھوڑ دیا. تو مدنی چینل کے ناظرین، ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد آخرت کی کامیابی ہے، اللہ کی رضا ہے. اس کو یہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ یہ مقصد بہت بڑا ہے. اور کیسی بات ہے دیکھیے، the best thing is the exam on judgment day, all the question paper has been declared and the sequence of questions all has been clearly announced. قیامت کے دن کے امتحان کا پیپر تو آؤٹ ہو چکا ہوا ہے، وہ پیپر ہمارے پاس ہے. اس پیپر میں جو سوالات ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہے. سوال کس ترتیب سے لکھے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے، کمپلسری کوشچن کون سا ہے، آپشنل کون سا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہے، اور تیاری کیسے کرنی ہے، نصاب کیا ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے. لیکن پھر بھی ہم تیاری نہیں کرتے. مدنی چینل کے ناظرین، this is something very agonizing. دنیا میں ہمارا ایک مشاہدہ ہے، میں آپ سے ایک چیز شیئر کرتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی دلچسپ ہے، غور سے سنیے گا. An arrow can only be shot by pulling it backwards. When life is dragging you back with difficulties, it means it's going to launch you into something great. So just focus and keep aiming. آپ نے نوٹ کیا جب تیر چلاتے ہیں، تیر کمان میں لگا کے یوں چلاتے ہیں تو تیر کو پیچھے کیا جاتا ہے پھر چھوڑا جاتا ہے. جیسے آپ تیر کو پیچھے کر کے چھوڑتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ وہ آگے جاتا ہے. تو مثال دینے والا مثال یہ دیتا ہے کہ جب زندگی بھی تمہیں پیچھے گھسیٹ رہی ہو، تمہیں ایسے لگے کہ تم پیچھے جا رہے ہو، مشکل آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے، پیچھے جا رہے ہو، تو ہو سکتا ہے اس تیر کی طرح زندگی بھی تمہیں کسی نئی جگہ کے اوپر ڈالنا چاہ رہی ہو، کوئی نیا ڈور اوپن ہونے لگتا ہو تمہارے لیے مے بی. تو پھر یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ مشکلات اور کوششیں
हार्डशिप्स कितनी इंपॉर्टेंट है। एक एंटेमोलॉजी की लैब थी। एंटेमोलॉजी कहते हैं कीड़ों के इल्म को, जो कीड़े होते हैं ना छोटे छोटे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहा जाता है कि अगर दुनिया के सारे कीड़े के ख़त्म हो जाएंगे ना, तो सारी ज़िंदगी जो ज़मीन पर है 50 साल में ख़त्म हो जाएगी। इतने इंपॉर्टेंट कीड़े होते हैं ये। एग्रीकल्चर इनकी वजह से होती है, कितना कुछ इनकी वजह से होता है। वो बहरहाल एक लेबॉर्ट्री थी एंटेमोलॉजी की। तो ये जो तितली होती है ना, इसकी मेटामॉर्फोसिस होती है तितली की। पहले अंडा होता है, फिर लार्वा बनता है, फिर क्राइसेल्स बनती है, फिर उसके बाद लार्वा, फिर तितली बनती है। छोटा सा ये क्राइसेल्स था, ये फटता है, फिर इसके अंदर से तितली निकलती है। ये अंडा समझ लें इसको, अंडा होता है, अंडे ने टूटना तो तितली ने निकलना है। अब वो छोटा सा ना सुराख था, उधर से तितली ना बाहर आ रही थी। तो वो जो साइंटिस्ट था ना, जो साइंसदान था, उसने देखा कि तितली को बाहर आने में ना मुश्किल हो रही है। उसने एक सुई के साथ उस सुराख को खोल दिया। वो सुराख को खोला तो तितली जल्दी से बाहर आ गई। तो जो बड़ा तजर्बाकार साइंसदान था, उसने कहा, क्या किया भाई तुमने, ये क्या कर दिया, तुमने क्यों सुराख को खोला? वो कहने लगा, जी सुराख से उसे निकला नहीं जा रहा था। उसने कहा, मेरे भाई सुराख से निकलना नहीं होता, ये तितली जब कुदरती तौर पे उस सुराख, छोटे से सुराख से मेहनत करके, कोशिश करके, मुश्किल को सहने के बाद बाहर आती है ना, इसके परों में एक एंजाइम पैदा हो जाता है, इसके परों में एक चीज पैदा हो जाती है कुदरती तौर पे, जो उसको उड़ने में मदद देती है। अब तुमने इसको वो कोशिश नहीं करने दी, अब ये उड़ ही नहीं सकेगी। देखा आपने कि मुश्किल को सहने के बाद उसको जिंदगी मिलनी थी। लेकिन सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चैलेंजेस को सहें और ये प्रिंसिपल याद रखें कि जिसने जितना बड़ा काम करना होता है, चैलेंजेस उसको उतने ही बड़े आते हैं। सुन लीजिए दोबारा, जिसने जितना बड़ा काम करना होता है, चैलेंजेस उसको उतने ही बड़े आते हैं। देखिए, एक नगीना होता है, एक मोती होता है ना, पत्थर का टुकड़ा था एक, कोई उसको देखता भी नहीं था। उसको तराशा गया, काटा गया, कैसे कैसे इम्तिहानात के बाद वो उसकी कदर कीमत कितनी बढ़ गई कि अब उसको अंगूठी में सजा के हम अपनी उंगली में सजाते हैं, ऑर्नामेंट बन जाता है, ज्वेलरी बन जाती है। छड़ी, दरख्त की एक शाख थी, कितनी शाखें लगी होती हैं, उसको बसोले से छीला, आरे से काटा, कुल्हाड़ी उस पर चलाई, हथियारों से तराश खराश करके उसके ऊपर कैसी कशीदाकारी की, इतनी आजमाइशों से गुजरने के बाद अब वो एक शाख, वो लाठी बनी, और वो लाठी किसी का सहारा बन जाती है। और गेहूं का दाना जो ग्रेन होता है, अगर ये पड़ा रह जाए तो सड़ता रहेगा और ख़त्म हो जाएगा गल सड़ के, लेकिन उसको ज़मीन में बोते हैं और ज़मीन में गर्मी वो सहता है, सूरज की तपिश, बारिश की जहमत, तरह तरह की तकलीफ़ें उसको झंझोड़ देती हैं, अपनी हस्ती को फना कर देता है वो बीज, और उसको फिर कितना रुतबा मिलता है कि वो बीज एक सरसब्ज और शादाब पौधा बनता है। और ये इंसान अशरफुल मखलूकात होकर उस पौधे की खैरगिरी कर रहा होता है, उसको खाद डाल रहा है, उसको पानी डाल रहा है, उसके गिर्द से जड़ी बूटियाँ हटा रहा है। सो this is very important, it's very much clear that to achieve something great in life, one has to pass through the toughest phase of life. साबित हुआ कि अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ एंजॉय करना कोई अगर चाहता है तो उसको एक मुश्किल फेज से ज़रूर गुजरना होगा। इसीलिए तो कहा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। सूरतुल बकरा में रब ताला इरशाद फरमाता है, हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और भूख और कुछ मालों और जानों और फलों के नुकसान से, और ऐ महबूब खुशखबरी सुना दो उन सब्र वालों को कि जब उन पर मुसीबत पड़े तो वो ये कहें कि हम अल्लाह ही के हैं और हमें उसी की तरफ पलट कर जाना है। यही वो लोग हैं जिन पर रब की दुरूदें हैं और रहमत, और यही लोग हदायत याफ्ता हैं। तो मेरे मीठे मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमारे लिए कितना कुछ है इस बात के अंदर कि वाकई इंसान जब मुश्किलात को सहता है और मुश्किलात के अंदर ज़िंदगी गुजारता है तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें यहाँ पर ज़ात मीर अहले सुन्नत से जो मदनी फूल मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बानी दावत इस्लामी, मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत, आपसे हमें ये सीखने को मिलता है कि नॉट टू फोकस ऑन प्रॉब्लम बट फोकस ऑन सोल्यूशंस। अगर तुम
پرابلم کے اوپر فوکس کرو گے، مشکلات کے اوپر فوکس کرو گے تو مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. اگر تم سلوشن کے اوپر فوکس کرو گے، حل کے اوپر فوکس کرو گے، ترقی کے اوپر فوکس کرو گے تو آگے سے آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. تو one of the sincere form of respect is to listen what others have to say. ہم نے امیر اہل سنت کی ذات سے جو مختلف باتیں سیکھیں اور دیکھا کہ امیر اہل سنت نے کس طریقے سے دعوت اسلامی کو بنایا. دعوت اسلامی کا پہلا فیز جو آیا کتنی مشکلات والا وہ دور تھا. ایک مسجد سے دعوت اسلامی کا آغاز ہوا 1981 کے اندر، اور آج دعوت اسلامی کہاں تک پہنچ چکی ہے ہم دیکھتے ہیں. دعوت اسلامی کے اس مشکل ترین فیز میں امیر اہل سنت کا صبر، آپ کی استقامت، آپ کی اولوالعزمی، آپ کی اپنے پرنسپلز پر اور جس تھیم اور سٹائل پر آپ دعوت اسلامی کو لے کر چلنا چاہ رہے تھے اس کے اوپر فوکس رکھنا، یہ سب کا سب ہمارے لیے بہت بڑا ترغیب کا سامان ہے. اور یاد رکھیے اگر آج آپ چھاؤں میں بیٹھے ہوئے تو وہ درخت جس کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے کسی نے وہ درخت تو لگایا تھا نا، کسی نے بیج بویا تھا، کسی نے اس درخت کی آبیاری کی، کسی نے اس درخت کو اتنا بڑا کر دیا کہ آج اب اس کی چھاؤں تلے بیٹھے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں مدنی چینل پوری دنیا میں اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. دعوت اسلامی کے 107 شعبہ جات ہیں، 107 مدنی مراکز کھڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع میں ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول شرکت فرما رہے ہیں. دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ نت نئے موضوعات کے اوپر اتنی بہترین کتب شائع کر رہا ہے. دعوت اسلامی کے ادارے الحمدللہ جامعات، مدارس علم دین کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں. دعوت اسلامی کی سوشل میڈیا کے اوپر اتنی ایکٹیو پریزنس ہے الحمدللہ. دعوت اسلامی کی بکس لائبریریز موجود ہیں. آج دعوت اسلامی کے علماء تبلیغ دین میں پوری دنیا میں مصروف عمل ہیں. تو یہ جو اتنا بڑا درخت ہمارے سامنے ہے کسی نے تو بیج لگایا ہوگا، اور اس بیج کو لگانے کے بعد کیسی مشکلات سہ کر کس کس انداز سے کام کیا ہوگا. ہم مختلف شہروں میں جاتے ہیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی نیت سے، ہمیں اسلامی بھی روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ سامنے میدان آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی. کہتے اس جگہ پہ امیر اہل سنت تشریف لائے تھے، فلاں سن کے اندر وہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہاں پہ امیر اہل سنت تشریف لائے تھے. کس طریقے سے انہوں نے اجتماع کیا، کس انداز سے ہم نے اجتماع کیا. تو آج الحمدللہ اتنے ڈھیر سارے شعبہ جات میں جو صلاۃ و سنت کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگ رہا ہے الحمدللہ، ہر طرف ہمیں سنتوں کی بہاریں نظر آ رہی ہیں. یہ بے شک امیر اہل سنت کا فیضان ہے. جیسی مشکلات آپ نے سہیں، جس انداز سے آپ آگے بڑھتے چلے گئے، آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ بڑی اچھی اچھی باتیں سکھائی جاتی ہیں، ہمیں سمجھایا جاتا ہے، اور وہ کام جو اللہ کی رضا والے ہیں ان میں لگا دیا جاتا ہے. وہ کام جو اللہ کے غضب کو ابھارتے ہیں ان کے دور رکھا جاتا ہے. نیکی کی دعوت کی دھوم مچائی جاتی ہے، برائی سے منع کیا جاتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو ہوتا ہے، ہر جمعرات کو مغرب کے بعد ہوتا ہے، کچھ جگہوں پر عشاء کے بعد بھی ہوتا ہے. آپ اپنے علاقے کے اسلامی بھائیوں سے رابطے میں رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو دین و دنیا کی بہت سی برکتیں حاصل ہوں گی. دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ www.dawatislami.net کو وزٹ کیجئے. دعوت اسلامی کے اینڈرائڈ کے اوپر، آئی او ایس کے اوپر جو اپلیکیشنز ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کیجئے. انشاءاللہ عز و جل بہت سی برکتیں سمیٹنے کا موقع ہاتھ آئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.